السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ التکویر پارہ نمبر 30، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ آخری آیات پہ درس ہو رہا ہے۔ آیات مقدسہ 22 تا 39 ہیں، 22 تا 29 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوصاف ارشاد فرمائے تھے۔ کیوں؟ جبرائیل وہ ہستی ہیں جو اللہ کی رہنمائی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ جبرائیل علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ کیوں؟ کہ آپ قرآن لے کے نازل ہوئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل تورات اور انجیل لائے ہیں، زبور لائے ہیں، تو قرآن کہاں سے آ گیا؟ یہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ وہ بھائی اللہ رب العزت کی یہ سچی رہنمائی ہیں، ساری کتابیں، اور ہر دور کے مطابق جو اللہ نے مناسب سمجھا وہ نازل فرما دیا۔ تو جبرائیل تو صرف اللہ کے نمائندے ہیں، جو اللہ نے دے دیا وہ لے کے دنیا میں تشریف لے آئے۔ کسی انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرے یا اس کے بارے میں وہ خود گائیڈ لائن دینا شروع کر دے؟ یہ اللہ کے نمائندے ہیں جبرائیل۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا تھا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ یہ اللہ نے ان کے اوصاف ارشاد فرما دیے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ پر اللہ کی رہنمائی آئی ہے۔ اِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور آپ کا جو رفیق ہے وہ کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ کیا کہتے تھے مکہ کے مشرک کافر؟ آپ تو دیوانے مجنوں ہیں، دیوانے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ عقل سے پھرے ہوئے ہیں، جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں، جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ آج بھی جو بیماری سمجھ نہ آئے یا حالات واضح نہ ہوں، کہتے ہیں جی یہ تو جادو ہو گیا جی۔ میرے عزیزو، اصل میں گراؤنڈز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے تردید فرما دی وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور پھر وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
یہ جو اس زمین پر اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جبرائیل جو مالا اعلیٰ سے رسول ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو دیکھا ہے افق المبین، کھلے کنارے پر، آسمان کے کھلے کنارے پر، افق پر۔ جبرائیل علیہ السلام کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ یہ جبرائیل وہ ہے جو اللہ کے نمائندے ہیں، تو تصدیق ہوگی کہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ وہی لے کے آ رہے ہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی مل گئی، وہ آپ نے کوئی بخل نہیں کیا، بلکہ اس کو کھول کھول کے بتا دیا، جو اس دور کے حوالے سے ہے، ماضی کی تاریخ کے حوالے سے ہے، آنے والے حالات کے حوالے سے ہے، قیامت تک ہے، بلکہ قیامت کا پورا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ یہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایک ایک اس کی جتنی بھی آنے والی چیزیں ہیں، موت ہے، موت کے بعد کی چیزیں ہیں، تذکیر بالموت وما بعد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ کو بخل کیا ہے، انسانیت کو سمجھایا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، آپ نے کوئی بخل نہیں کیا۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ قول، یہ گفتگو کسی شیطان مردود کی طرف سے نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت انداز ہے، پہلے دلائل دیے، جبرائیل کے اوصاف ارشاد فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ارشاد فرما کر آپ کی اہمیت واضح فرمائی، اور پھر فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ جیسے ہم کسی کو سمجھانے کے لیے جب سمجھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، استاد شاگرد کو، بزرگ اپنے مرید کو، تو پھر کہتے ہیں، یا والدین اولاد کو سمجھا کر کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت دلائل پیش کر کے پھر فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، آپ غور تو کرو، ان ہوا، یہ جتنی رہنمائی ہے یہ کچھ نہیں ہے، اس کا ایک ہدف ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر للعالمین، یہ پورے عالمین کے لیے ذکر ہے، عالمین کے لیے اس میں سچی رہنمائی ہے، اس کے لیے، اس کے ذریعے سے قومیں آزاد ہوں گی، اس سچی رہنمائی کے ذریعے سے آزادی کے بعد اللہ سے جوڑ پیدا کریں گی، ظلم ختم ہوگا، عدل قائم ہوگا، سیاسی، معاشی، سماجی عدل آئے گا، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی، خدا شناسی آئے گی، انسانیت دوستی پیدا ہوگی۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو بنیادی ہدف ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ نے وقت کے طاغوت فرعون ابو جہل سے مکہ کی انسانوں کو، مکہ کی عوام کو، اور پھر حجاز مقدس کی عوام کو آزادی دلائی، ریاست مدینہ تشکیل ہوئی، یہ ہے ذکر للعالمین۔ اور اس قومی انقلاب کا آغاز ہو گیا جو ریاست مکہ پر مکمل ہو گیا، باقاعدہ سیاسی نظام حضور نے قائم کیے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی فتوحات کی طرف رخ کیا، کیسر و کسریٰ کی طرف رخ کیا، اپنی زندگی مبارک میں اس کا آغاز کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ ہے ذکر للعالمین۔ ذکر کا تعلق محض بیانیے سے تو نہیں ہے کہ زبان سے ذکر کر لیں، لسانی ذکر، لسانی ذکر بھی ہے، اللہ کی محبت کا اظہار زبان سے بھی ہے، لیکن اصل ذکر تو یہ ہے کہ اس کی بالادستی کرو، اس کا سسٹم قائم کرو،
ہمارے گھر میں، ہماری بازار میں، ہماری مارکیٹ میں، ہماری دکان پر، ہمارے آفس میں، سب جگہ پر اللہ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ زبان سے ذکر اللہ ہے، اللہ اکبر، اور جو سوسائٹی میں ظلم کا نظام ہے اس کی ہم تائید کر رہے ہوتے ہیں، تو سوسائٹی میں اللہ اکبر کیسے ہوگا؟ میرے عزیزو، ذکر للعالمین کا تقاضا آگے اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو بھی تم میں سے چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلے، اللہ اس کو سیدھا راستہ دے دیتے ہیں، اور جس میں استعداد نہیں ہوگی اس کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا وما تشاءون، جو تم چاہتے ہو، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر جو اللہ چاہیں گے، جو رب العالمین ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے اندر استعداد پیدا کرو، اللہ کے اس ذکر کو سمجھو، نصیحت کو سمجھو۔ یہ ایک سسٹم دے رہا ہے، اداروں کی تشکیل ہو رہی ہے۔ آج سائنسی دور کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب سائنس ہے کہ اس جدید دور میں، جس کو ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، آج ہماری سوچ اتنی پست ہو گئی ہے کہ ہم انفرادیت پسند ہو گئے، لالچی، خود غرض اور مفاد پرست ہو گئے۔ یہ سوچ کا اونچا ہونا ہے یا پست ہونا ہے؟ اونچی سوچ تو یہ ہے کہ اللہ کے ان وسائل پر غور کرو، ذکر پر غور کرو، اللہ کی کائنات پہ غور کرو، اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دو۔ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، استعداد پیدا کرو، قومی انقلاب لے کے آؤ، بین الاقوامی انقلابات کی طرف آگے بڑھو۔ اس لیے یاد رکھو وما تشاءون، محض چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو تم چاہتے ہو، یہ چاہنا کچھ نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ استعداد پیدا کرو گے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو جو رب العالمین ہے، ذکر للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما دیا، اور اللہ خود کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، یہ وہ سچی رہنمائی ہے جو عالمین کے لیے ہے، جو قومی اور بین الاقوامی انقلابات کے ذریعے سے انسانیت کو ترقی دیتے ہیں، ظلم سے نکالتے ہیں، غلامی سے نکالتے ہیں، اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، جس سے خدا شناسی اور انسان دوستی پیدا ہوگی۔ یہی ہدف ہے قیامت کے دن۔ یہ سچی جماعتیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور دوسرا کون ہے؟ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم ان کے لیے دہکائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اور اس زندگی کو قیمتی بنانے اور صلاحیت پیدا کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔